دیکھیں سنت کی چونکہ زیادہ تلقین ہے، زیادہ سختی ہے، اس کو قریب واجب قرار دیا گیا ہے، اسی لیے فقہائے احناف نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی لیٹ آتا ہے، جماعت کھڑی ہے، تو وہ غور کرے کہ اگر میں سنت کہیں علیحدہ پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں تو اس پہ لازم ہے کہ پھر وہ سنت علیحدہ پڑھے اور پھر جماعت میں شامل ہو، چاہے سلام سے پہلے شامل ہونے کا یقین ہو تو پھر وہ سنت علیحدہ پڑھے گا، پھر آ کے شامل ہو جائے۔ لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ میں سنن میں مشغول ہوں گا، امام سلامی پھیر دے گا، تو پھر وہ سنت کو ترک کر دے اور وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو۔ اب یہ سنتیں اگر قضا کرنا چاہیں، ویسے تو امام اعظم کے نزدیک سنن کی قضا نہیں ہوتی، تو طلوع آفتاب کے بعد کریں گے، یہ نہیں کہ جماعت کے فوراً بعد کھڑے ہو جائیں سنت پڑھنے کے لیے۔ فجر کی سنت اگر جماعت شروع ہو جائے تو کب پڑھیں؟ جب جماعت، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سنتے پھر نہیں پڑھ سکتے، آپ فرض نماز ہونے کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ وہ ترمذی میں روایت موجود ہے، ترمذی والی سند تو کمزور ہے، البتہ صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، جب سلام پڑھ کے پھیر کے فارغ ہوا، آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھا تم نے؟ کوئی کل سے جو ہے وہ فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس نے کہا رسول اللہ میں نے فرض نہیں پڑھے، میری فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی نوافل سنت موقدہ میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو آپ سب نے خاموشی اختیار کر لی، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی آپ کے سامنے ایک عمل ہوا، آپ سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی جو ہے پہلی جلد کے اندر مل جائے گی، اس کے نیچے شیخ زبیر صاحب نے تحقیم بھی کی ہوئی ہے کہ ترمذی والی روایت کمزور ہے، لیکن چونکہ اس کی صحیح سند ابن حبان اور ابن خزیمہ میں موجود ہے، لہٰذا اس کا متن بالکل ٹھیک ہے، فوراً بعد پڑھ لیں، اور اگر آپ سورج نکل کے پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت بھی پڑھ لیں۔ لیکن یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جی اتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، یہ تو فقہ حنفی میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا گناہگار کوئی نہیں ہے، بعد میں پڑھ لیں، زور سے پہلے پڑھ لیں، زور کے بعد پڑھ لیں، 12 رکعتیں دن رات میں پوری کر لیں، ٹھیک ہوگا جی۔ فجر کی سنتیں جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے نا، جو عرب لوگ یہ حدیث اکثر سناتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی نماز نہیں ہے سوائے فرض کے، تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی فرض نمازیں ہیں جب وہ کھڑی ہو جائیں گی تو سنتیں نہیں ہوں گی۔ البتہ فجر کو علماء حنفیہ نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ کبھی بھی کوئی حدیث ہوتی ہے نا تو ضروری نہیں کہ وہ کلی ہو، بہت ساری حدیثوں سے کہ مستثنیات بہت ہوتے ہیں، بعض حدیثوں میں حکم عمومی ہوتا ہے لیکن اس سے بعض چیزیں مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے 3 وقتوں میں حدیث میں آتا ہے نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن امام شافعی نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے تحیۃ المسجد کو، ان کے مذہب میں عرب بھی اس سے تحیۃ المسجد کو مستثنیٰ کرتے ہیں۔ مستثنیٰ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں تحیۃ المسجد کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو پہلے نماز پڑھو، تو جیسے انہوں نے اس حدیث کو عام رکھا اور اس کو خاص کر دیا، تو ایسے ہی ہم نے کیا کیا کہ جو علماء حنفیہ ہیں انہوں نے اس حدیث کو تو عام 4 نمازوں کے حق میں تو عام رکھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں نہ پڑھو، لیکن فجر میں کیا کر دیا، اس کی تخصیص کر دی۔ تخصیص اس لیے کی ہے کہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ موقت سنتیں وہ فجر کی ہیں، اور یہ صرف قیاس برائے قیاس نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر بعض صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ جب وہ فجر کی جماعت کھڑی بھی ہو جاتی تھی تو وہ مسجد کے باہر سنتیں پڑھ لیتے تھے، لیکن اس میں ایک جہالت ہے، وہ یہ ہے کہ جس برآمدے میں نماز ہو رہی ہو وہیں سنتیں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر جماعت ہو رہی ہے ادھر ہی سنتیں، تو اگر آپ کے پاس کہیں باہر یا بالکل کونے میں کسی ستون کے پیچھے سنتیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ سنتیں چھوڑ دیں، سمجھ رہے، کیونکہ جہاں جماعت ہو رہی ہے بالکل وہیں اسی مقام پہ اسی برآمدے میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ سنتیں پڑھنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب آپ کو جماعت ملنے کا یقین ہو۔ اگر آپ کو یہ کہ جماعت میری سنتوں کی وجہ سے فوت ہو جائے گی تو جماعت کی تاکید شریعت میں زیادہ ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ فجر کی کم از کم 1 رکعت ملنے کا یقین ہو۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں سنتوں میں مشغول ہوا تو 1 سے زیادہ رکعت نکل جائے گی تو پھر آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آدھی سے زیادہ جماعت نکلنا ایسے گویا پوری نکل گئی۔ 1 منٹ، تیسری بات یہ ہے کہ جہاں فتنہ اور انتشار کا خطرہ ہو وہاں بھی سنتیں چھوڑ دیں۔ اب یہاں فقہ حنبلی کو فالو کیا جاتا ہے، اب آپ کہیں مسجد میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو پوری تقریر تھوڑی سنائیں گے آپ بیٹھ کر کہ اصل میں یوں ہے پھر اصل میں یوں ہے، وہ کہے گا بھائی کیا ہلا وہ کیا معافی مشکل کچھ بھی ایسی بات کر دے گا آپ کو، تو ایک نئی ٹینشن میں آئیں گے۔ تو فتنے سے بچنا کیا ہے، فتنے کا خوف و سنتیں چھوڑ دیں، پھر اشراق کے وقت میں پڑھیں، سمجھ رہے ہیں؟ عرب لوگ فجر کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، فجر کے فوراً بعد بھی سنتیں پڑھنا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، ہاں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جس کی سنتیں رہ جائیں تو فجر کے بعد پڑھے, تو ہم یہ کہتے ہیں بعد سے مراد جب مکروہ وقت گزر جائے, کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سنتیں رہ گئی تھیں تو انہوں نے باقاعدہ انتظار کیا اور وہ بیٹھے کافی دیر تک, جب سورج طلوع ہوا ہے تو پھر انہوں نے سنتیں پڑھی ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ بعد کا جو حدیث میں آتا ہے نا بعد میں پڑھو, اس کا کیا مطلب ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے, فرض ہے, قرآن امام تلاوت کر رہا ہے, آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے, آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں, وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتے, اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکوع نہ ہو جائے. یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات. یہاں حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے, نئی نہیں شروع کی, آپ حجرات سے برآمد ہوئے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ رہے تھے, لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے, آپ نے فرمایا صلاۃ مان, ایک وقت میں 2 نمازیں ہو سکتی ہیں. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. اس لیے یہ تو پکا پلے باندھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا تھا, یہ جو ساتھ ہی آگے وہ کہتا تھا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے نا, آپ اس مکان میں نہیں آتے جہاں جماعت ہو رہی, اور ایک رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنتے ذرا ضروری, یہ ان کا اجتہاد تھا. مگر درست وہی بات ہے, مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ صاحب ہدایت ابن حمام نے ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور پچھلی صف میں کھڑے. یہ حنفی مذہب بھی نہیں, حدیث کے بھی خلاف, بالکل نہ پڑھیں. جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے تو چھوڑ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم, سنتے پڑھ رہے ہو, ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آ جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ, تو چھوڑ دیں. رہ گئی بات بعد میں پڑھنے کی, یہاں بھی آپ بے فکر رہیں, جیسے دوسری نمازوں کی سنتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں. آپ زور کی نماز میں آ کر شامل ہو گئے, پہلی چھوٹ گئی, بعد میں پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح فجر کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھ لیں. یہ وہ نفل نہیں ہے جو منع کیے گئے. نفل جو ہے نا کہ شوقیہ کوئی پڑھنا چاہے اس کا ریا وقت, مگر سنتیں ہی چھوٹی ہوئی. اللہ کے رسول کی زور کی چھوٹ گئی, آپ نے نماز پڑھائی, وفد آ گیا, باتوں میں لگ گیا, اثر کھڑی ہو گئی, آپ نے اثر پڑھی, اور بعد میں 2 سنتیں جو تھی زور کے وہ بعد اثر کے پڑھی, اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی کہ چھوٹ گئی جب نہیں چھوڑ, ساری عمر 2 رکھتے آپ اثر کے بعد پڑھتے رہے. تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ ذات سبب, ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے. گرہن لگ گیا, آپ سفر پر جا رہے ہیں, طواف کعبہ کیا, یہ نفل بند نہیں. یہ اور ہے بات جو شوقیہ تصور کا آپ کا دل چاہے نفل, وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں. مسئلہ سمجھ لیں. اس لیے یہ چھوٹی ہوئی سنتیں اسی وقت بے شک پڑھ لیں, سورج نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پڑھی, آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو, فجر کی نماز تو 2 ہی رکھتے, اس نے کہا پہلی 2 رکھتے نہیں پڑھ سکا تھا, فرمایا فلا, پھر کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے پڑھ لو. تو جماعت کے ساتھ ملیں, بعد میں پڑھ لیں. یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں نا مسئلے میں پھنسے ہوئے نا کہ اگر نہ پڑھی سورج نکلنے کے بعد پڑھنی, کہتے ہیں یار نبیل دے اس کو, آپ چھوڑ دیں. نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, بعد میں اٹھ کر 2 سنتیں پڑھ لیں, اور بالکل بھی نہ پڑھیں, نہ اس وقت نہ سورج نکلنے کے بعد. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے. وہ کہتے ہیں موقع پہلے تھا اگر نہیں پڑھ سکے فرض ہے. یہ امام محمد کا مذہب ہے ان کے شاگرد کا کہ سورج نکلنے پڑے, امام صاحب کا نہیں ہے. اس لیے سورج نکلنے اگر کوئی پڑھنا چاہتا بسم اللہ پڑھتا پھرے, مگر حکم کوئی نہیں. ایک حدیث ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے. اب انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ وہ نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے, حالانکہ بات الگ تھی. جس نے پڑھی سامنے یاد رکھا, اس لیے پڑھ لو قصہ ختم. اگر نہیں پڑھی درس شروع ہو گیا, آپ کو کوئی کام تھا کرنے کے لیے چلے گئے, سورج نکل گیا, تو یہ چھوٹتی نہیں. یہ سنتے نا دوسری سنتوں کے مقابلے میں لگ گئے, یہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی, وطر میں نہیں چھوڑے, باقی سنتے چھوڑ دیتے تھے. اسی لیے امام حسن بصری واجب کے. تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر سورج بھی کسی وجہ سے نکل گیا اور آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو یہ نہیں معاف ہوگی. سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑیں گی. آپ امام شوکانی کی نال اوتار دیکھیں, انہوں نے لفظ ڈھونڈ کر دیے کہ دیکھو دوسری جگہ حدیث ہے کہ جس نے سورج نکلنے تک نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے, اور جس نے پڑھ لی ہے بسم اللہ اس نے تو کام ختم کر لیا. مسئلہ ہو گیا واضح کہ جماعت ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی, اسی وقت بعد میں پڑھ لیں, بالکل جائز. اور اگر کسی سبب سے رہ گئی تو سورج نکلنے کے بعد یہ سنتیں ضرور پڑھیں, باقی نمازوں کی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں. And there's a hadith of the Prophet that once the Prophet, when he finished his Fajr Salah, he saw
one of the Sahabas, he started reading 2 rakah. So he asked him, and he told him that after the Fajr Salah, there is no sunnah. So the Sahaba replied that I had come late. I missed my sunnah, so I am praying the sunnah I missed. And the Prophet was silent. When Prophet is silent, it means the Prophet gave approval. So if the Fajr Salah has started, and if you come a bit late, what you should do is join the Fajr Salah. And after the Fajr Salah is over, you can pray the Sunnah. Though normally praying Sunnah after the Fajr is not permitted, but if there's a valid reason that you missed it, you can pray. There's hadith in Bukhari that the Prophet prayed 2 rakah Sunnah after even the Asr Salah. And when he was asked, he said that some people came during the Zuhr Salah and I could not pray my Sunnah after the Zuhr Salah, so he prayed after the Asr. Normally praying after Asr is not advisable, you should not pray, but if there is a valid reason, you can pray.